ریاست کا دہشت گردی کے خلاف موقف واضح ہے۔ دنیا نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارتی میڈیا پر چلایا گیا 2026 میں بھارت اور افغانستان مل کر ہم پر حملہ کریں گے، حملہ کر کے دیکھ لیں، تمہارا شوق پورا کر دیں گے۔ بھارتی میڈیا ہر روز پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار عابد لطیف صاحب نے۔ عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عابد صاحب کہیے گا، یہ اہم نوعیت کی گفتگو کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے، کتنا اہم ہے یہ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ جو پریسر تھا ان کا، یہ میں اگر اس کو یہ کہوں کہ یہ پریسر سارے کا سارا کلیئرٹی پہ بیس تھا، کلیئرٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے تھا، کلیئرٹی کو انفورس کرنے کے لیے تھا، اور جو کچھ بیانیہ ہے اس کو میرا خیال ہے جو جس کی وجہ سے کچھ کنفیوژن یا کچھ ایسی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے تھا۔ تو یہ ایک طرف کلیئرٹی تھی، دوسری طرف یہ کلیئرن کال تھی کہ یہ ٹائم ہے کہ اب جس میں ہمیں ایز اے نیشن پورے طریقے سے رسپونڈ کرنا پڑے گا اس مینس کے اگینسٹ، ٹیررزم کے اگینسٹ، اور ساتھ ہی انہوں نے جو اس کا شروع کی اپنی جو پریس ہے اس میں انہوں نے ڈیٹا دیا، اور ڈیٹا کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا، ٹروتھ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے ایک پورا ایک ڈیٹا کا میں کہوں گا کہ ایک میٹرکس دیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کتنے 75,000 سم آپریشنز جو ہیں وہ ابھی تک ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے جو تھے وہ اس دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، 2600 سے زیادہ، کس طرح سے 27 کے قریب جو ہے اس میں سے سوسائڈ بامبرز تھے، اور 2 جو تھے اس میں سے فیمیل سوسائڈ بامبرز تھیں۔ سو انہوں نے ایک اسٹیبلش اس میٹرکس کو اسٹیبلش کیا کہ کس طریقے سے یہ ایفرٹ ہو رہی ہے، پھر اس کو ایئر آن ایئر بھی انہوں نے کمپیریزن کیا۔ فار ایگزامپل انہوں نے 21 کو بینچ مارک رکھا 2021 کو، اور وہاں پہ جس طرح سے گراف اور وہ آپ کہہ لیجیے پلیٹو بلٹ ہو رہا تھا، اس پلیٹو کو 25 تک لے کے آئے، اور پھر 25 کے اندر بھی انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا کہ مئی سے پہلے جو تھا وہ پیٹرن کیا تھا ٹیررزم کا، اور مئی کے بعد جو ہے وہ پیٹرن کیا ہے، اور وہ کیا اس کی ریزنز بھی بتائیں۔ سو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت کمپریہنسو تھی، اور یہ بیسکلی جو کلیئرٹی تھی، جس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پریس تھا یہ کلیئرٹی پریسن تھا، اس کی 5 جو مین چیزیں تھیں انہوں نے کہا کہ جس پہ ان کو میں بات کر کے کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں یا بتانا چاہتا ہوں یا ان کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ فتنہ خوارج جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے اس پوری ایفرٹ کے ساتھ جو قوم نے کی ہے اس مینس سے لڑنے کے لیے، جو افواج پاکستان نے کی ہے، آرمڈ فورسز نے کی ہے، پولیس نے کی ہے، اور ہمارے اداروں نے کی ہے۔ سو دوسرا یہ کہ جو انڈیا افغان نیکسس ہے وہ کلیئر ہو کے اب سامنے آ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مئی میں انہوں نے جس ڈیٹا کا بھی ذکر کیا کہ جب مئی میں وہ یہاں پہ کنونشنل وار میں پاکستان کا کچھ نہیں کر سکے، تو پھر انہوں نے جو ایمپٹس ہے وہ بڑھا دیا پراکسیز کے تھرو، افغانستان کے تھرو۔ سو تیسری چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ جو ایکسٹرنل جو اسپانسرز ہیں وہ کس طریقے سے اس کے اندر آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، اور نہ صرف آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں بلکہ ان کی جو اس کے اندر پاکستان میں ٹیررزم اور کیوس پھیلانے کی خدا نخواستہ کوشش ہے اس میں ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں۔ اور جو چوتھی چیز جو انہوں نے بتائی، جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس نے جس کا احاطہ کیا، وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے پاکستان کے بیانیے کی۔ پاکستان کا بیانیہ ویلیڈیٹ ہوا، پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ونڈیکیٹ ہوا، جس میں انہوں نے یو ایس اے کا ذکر کیا، کیسے وہاں ان کی جو فارن ریلیشن کمیٹی ہے اس نے اس پہ اظہار کیا افغانستان کے اوپر، اور کس طریقے سے وہاں سے ٹیررزم پھیل رہا ہے۔ پھر ایران کا ذکر کیا کہ ایران نے بھی کس طریقے سے یہ کہا کہ جب سے وہاں ہم نے افغانیوں کو نکالا ہے تو 30% جو کرائم ریٹ ہے وہ ایون کم ہو گیا ہے۔ یورپ کا ذکر کیا، آسٹریلیا کا ذکر کیا، چائنا کا ذکر کیا، رشیا کا ذکر کیا، یو این سیکورٹی کونسل کا ذکر کیا، سگار کی رپورٹ کا ذکر کیا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی رپورٹ کا ذکر کیا، اور بہت ساری پینٹاگون کی رپورٹ کا ذکر کیا۔ سو جو پاکستان کا بیانیہ تھا اس کی انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ، جو کہ آج سے 2 سال پہلے جس کی شاید ایکنالجمنٹ اس طرح سے نہیں تھی یا لوگ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھتے تھے، لیکن کیونکہ اب وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے تو وہ ویلیڈیٹ ہو گیا۔ اور جو آخری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پریسر کے اندر تھی، جس میں وہ انٹرنل فیسیلیٹیٹرز کا انہوں نے ذکر کیا، اور جس کو انہوں نے ایک ٹرم میں پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس بھی کہا، اور انہوں نے ڈیفائن کیا کہ یہ جب تک اس کے اوپر نہیں ہوگا
تو ظاہر کمپریہنسولی جو ٹیررزم ہے اس کو کاؤنٹر کرنا جو ہے وہ پوری اسٹیٹ کا ایک کی رسپانسبلٹی ہے. یہ خالی کاؤنٹر ٹیرر ایفرٹ آرمی تو کر سکتی ہے, آرمڈ فورسز اور پولیس تو لیڈ کر سکتی ہیں, بس اس کی جو کلمینیشن ہے وہ سوسائٹل ایفرٹ ہے. اور اسی سوسائٹل ایفرٹ میں انہوں نے بلوچستان کا بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے جو بلوچستان ہے وہ ایک کمپریہنسولی ایز اے پروونس اس مینس کو فائٹ کر رہا ہے, جس میں بہت ساری وننگ ہارٹ اینڈ مائنڈ کمپینز ہیں, بہت سارے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ڈسٹرکٹ کے لیے تقریباً 1 ارب روپیہ 1 بلین روپیز رکھ دیے گئے ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہے ہیں. پھر کس طریقے سے جو ہے وہ جو بی ایریاز ہیں, جو 70-80% بی ایریاز تھے ان کو اے ایریاز میں کنورٹ ہے, اور بھی بہت سارے میئر جو بلوچستان کی گورنمنٹ لے رہی ہے اور اس کے اوپر ایک کمپریہنسو کام بھی کر رہی ہے, اور جس کی رپورٹ بھی انہوں نے کہا کہ جلدی آ جائے گی ٹو ایمولیٹ فار دی ادر پروونسز. اور سندھ کی بھی بات کی انہوں نے, باقی بھی جگہوں کی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کلیئرٹی کے لیے اور ایک یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایفرٹ کیسے ہو رہی ہے, کس طرح سے ہو رہی ہے, اور کس طریقے سے جو فالس نیریٹو بنائے جاتے ہیں اور ان کو فالس نیریٹو کو جو ایک ایفرٹ ہے ٹیررزم کے اگینسٹ, کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی ایفرٹ جو اسٹیٹ کر رہی ہے, اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کلیریفائی کر دیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو جس کو کہا جاتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ڈسٹرائے اے کمیونٹی تو یو ہیو ٹو پوائزن دا ویل. سو پوائزن دا ویل جو ہے میٹافوریکلی یوز کیا جاتا ہے جب آپ کوگنیٹو ڈومین میں, جب آپ انفارمیشن کے اندر اور جب آپ نیریٹیوٹی کے اندر فالسہڈ پیدا کریں. تو یہ جو پوائزننگ دی ویل تھا وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر دیا. عابد صاحب, کلیئرٹی تو ہمیں مل گئی اس پریس کانفرنس کے بعد. فتنہ الخوارج کی بات کی گئی, فتنہ الہندوستان کی بات کی گئی, پھر جو افغانستان کا جو رول ہے, جو بھارت کا رول ہے وہ بھی سامنے آیا. لیکن خیبر پختونخوا کی انہوں نے خاص طور پر بات کی کہ سیاسی طور پر دہشت گردی کے لیے وہاں پر بڑی موافق فضا موجود ہے. ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ جی دیکھیے, ڈیفینیٹلی وہ پروونس جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, وہ پروونس جہاں پہ 80% جو ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں, جن میں لوگ خدا نخواستہ نشانہ بنے ہیں, آرمڈ فورسز نشانہ بنی ہیں, لوگوں نے شہادتیں دی ہیں, وہ ظاہر ہے کے پی کے اندر ہی ہو رہے ہیں. تو جس جگہ ہو رہے ہیں جہاں سب سے زیادہ اس سے افیکٹڈ ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کنٹریبیوشن بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے, جیسے بلوچستان کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو وہ جو اس کی کمی ہے, جو پولیٹیکل ول وہاں پہ نہیں ہے, اس کا انہوں نے ذکر کیا. دیکھیں اب جیسے ایون جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا. ایک تو پہلی چیز تھی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ایفرٹ کریں گی, کائنیٹک آپریشنز ہوں گے. اس کے علاوہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا تھا, جو سیمینریز ہیں ان کو بھی رجسٹر کرنا تھا, پھر جو کاؤنٹر ٹیررزم کے کیسز ہیں ان کو بھی سالو کرنا تھا, پھر جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ایفرٹ ہے اور جو اس کی ایبلٹی ہے اس کو بڑھانا تھا, پھر جو لیجسلیٹو اوور سائٹ ہے وہ انشور کرنی تھی, پھر اس کے ساتھ جو افغان نیشنلز ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی تھی. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی. صرف ان 14 پوائنٹس کو جن کو آپ نے ایگری کیا 2021 میں, آپ نے 2014 میں جب وہ نیشنل ایکشن پلان دیا تو اس کے جو 20 پوائنٹ تھے ان کو کرٹیل کر کے 14 میں کنورٹ کیا, اور ان 14 پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور اس کی مثال انہوں نے کے پی کے پروونس کی دی کہ جس طرح کے پی کے اندر 43 کیمپس ہیں جو کہ افغان نیشنلز کے تھے, ان میں سے صرف 5 کلوز ہو سکے, جبکہ پنجاب میں ایک تھا وہ کلوز ہو گیا, بلوچستان میں 10 تھے وہ کلوز ہو گئے. سو وہ جو ایفرٹ کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگ سفر کر رہے ہیں, جو اوور آل ایک جو وار آن ٹیرر ہے, یا جو پاکستان کی جو ایفرٹ ہے اگینسٹ ٹیررزم یا اینٹی ٹیرر ایفرٹ ہے, یا جو آپ کہہ لیجیے کہ اس کرائم نیکسز اور اسپیکٹرم کے اگینسٹ ہے, تو وہ اس طرح سے افیکٹو نہیں ہو رہی. اور وہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کیونکہ جو فوج ہے یا آرمڈ فورسز ہیں یہ فیڈرل ٹروپس ہیں اور یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, اور سیکیورٹی جو ہوتی ہے اسٹیٹ کی یا کنٹری کی اور اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ پیراماؤنٹ پرنسپل ہے, کارڈنل پرنسپل ہے, جس پہ اسٹیٹ نہ صرف کام کرتی ہے بلکہ جس پہ اسٹیٹ بیس بھی کرتی ہے. سو اگر اس کے راستے میں تو ہے وہ کسی کو بھی نہیں آنے دیا جائے گا. اور یہ جو دہشت گردوں کے ایما پہ یا
کرمنل لوگوں کی ایما پہ ملک کو, لوگوں کو, شہریوں کو, چاہے وہ کسی بھی پروونس کے ہوں, بالکل چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بالکل عابد صاحب, لائن واضح کر دی گئی ہے. یہ کہیے گا کہ انہوں نے جس طرح سے تفصیلاً بتایا کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, پھر افغانستان کی جانب سے جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے, شواہد موجود ہیں. اب اس کیس میں پاکستان کے پاس سبسٹینشل گراؤنڈ اور سبسٹینشل ایویڈنسز موجود ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سارے معاملے کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو نیکسس ہے جب یہ آپ نے اسٹیبلش کر دیا اور اس کے ساتھ آپ نے اس نیکسس کے اندر آپ نے جو افغان رجیم ہے اس کو بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے وہ کوئی رجیم نہیں ہے, ایون وہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک آرمڈ گروپ ہے. وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں آلموسٹ, جنہوں نے 3 وعدے کر کے آئے تھے. پہلا وعدہ یہ تھا دوحہ ایگریمنٹ کے بعد کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہماری جو ٹیریٹری ہے وہ کسی کے اگینسٹ یوز نہیں ہوگی, اور تیسرا یہ کہ جو 60% آف دیئر پاپولیشن یعنی جو وومن فوک ہیں ان کو وہ سارے رائٹ دیے جائیں گے. اور تینوں کے تینوں میں سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو پھر جب وہ اب وہ حصہ بن گئے ہیں انڈیا کے ساتھ اور اس کی پراکسی بن گئے ہیں, اور اس کی پراکسی بن کے جو نہ صرف پاکستان کو, جس کی انہوں نے بات کی کہ انٹرنیشنلی بھی ویلیڈیٹ ہو گیا, 22 کے قریب جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن, القاعدہ بھی ہے جس میں جیش بھی ہے, جس میں ETIM بھی ہے, جس میں اور بہت سارے جو الفابیٹ چکن سوپ آف ڈفرینٹ آرگنائزیشنز, وہ ساری کی ساری یہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں.